دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ آج کے دور میں جو ہم مرید ہو رہے ہیں کسی کے ہاتھ پر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ظاہری فائدہ ہے، کچھ فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، فیض کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا تو مل ہی جاتا ہے، صحبت سنگت میں آنے سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ لیکن بنیادی فائدہ اس کا یہ تھا کہ ایک طالب کسی بھی مرید یا کسی بھی پیر کے ذریعے سے جب اپنا تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتا ہے اور زانوی تلمذاح کر لیتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ پیر کا جو قلب ہے وہ غالب آ جاتا ہے مرید کے قلب پر۔ اس کو ہم کہتے ہیں وابستگی، یا ہم کہتے ہیں تعلق راسخانہ، راسخ تعلق ہونا۔ اگر یہ تعلق راسخ نہیں ہے تو سمجھنا پیر کے صحبت میں بیٹھنے کے فائدے تو ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سے مدینے میں جانے کے فائدے ہیں، مکے میں جانے کے فائدے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر کوئی گناہوں سے مغفرت کیے بغیر واپس آ جائے تو اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہو گیا اور اصل حقیقت سے وہ محروم ہو گیا۔ تو اسی لیے طالب وہ ہونا چاہیے جو اگر غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، ہم جب کسی کو بیعت کرواتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بسعت دیوان حضور سیدنا غوث الاعظم، حالانکہ بہت سارے ہم کہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے یا میرے بعد، ہم کوئی ذریعہ بیچ میں نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اس نے ہاتھ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ دینے کے بعد اس کو نصف شب تو اٹھنا ہی پڑے گا، یا کم سے کم اپنے بستر میں اس کا دل عاجزانہ طور خدا کی طرف راغب ہو جائے اور وہ یہ کہے اللہم یا ربی قلبی محجوب واقلی مغلوب، وہ کہے جس طریقے سے حضرت علی نے سکھایا اپنے بیٹے شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی الفاظ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، تو انہوں نے سمجھایا۔ تو پھر اگر وہ یہ کہے کہ طاعتی قلیل و معصیتی کثیرۃ، اے رب میرے طاعت جو ہے وہ بہت کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اور فحیلتنی یا علام الغیوب یا کاشف الکروب یا ستار العیوب، تو سیدھی سی بات ہے یہ دستک ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کا۔ جیسے ہم میرے دروازے پہ کوئی آئے اور وہ دستک دے، جو اندر ہوگا وہ کہے گا کہ کون ہے دروازے پر، ذرا اس کو دیکھو، اس کے مسئلے کیا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم فرماتا ہے کہ یہ دعا جس نے پڑھا نصف شب کے وقت یا رات میں، اور وہ میرا مرید ہے، طالب ہے، تو سمجھ لو اس نے اللہ کے دروازے کو دستک دی۔ اب اس سے انتظار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کون ہے میرے دروازے پر، اسے اندر آنے دو۔ اب ہم نے تعلق ہی نہیں بڑھایا، ہم نے ربط نہیں رکھا، ہم نے تعلقات نہیں رکھے، ہم تو عاجز ہو گئے، دنیا ہمارے دل پہ غالب آ گئی ہے، تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے فارغ ہو گئے۔ انسان طالب کب بن جاتا ہے؟ جب اس کو اپنی عام زندگی میں یہ فکر ستانے لگے کہ میں کب اپنے مرشد کے در پہ جاؤں اور وہاں کچھ لمحات گزاروں اور وہ سکون پاؤں، جو سکون نہ مجھے باپ سے مل رہا ہے، نہ بیٹی سے مل رہا ہے، نہ بیٹے سے مل رہا ہے، نہ بیوی سے مل رہا ہے، ہاں، نہ مسجد سے مل رہا ہے، نہ درسگاہ سے مل رہی ہے، اور نہ سکون میرے کام و کاج میں مل رہا ہے۔ دنیا کی حسین رعنائیاں اور گلگوں، یہ جو لہلہاتے دنیا کی معرخیت ہے، یہ نہیں دے پا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا کہ چلو میں کسی اپنے سے ملوں، اپنے دوست سے ملوں، کسی بیگانے کا رخ نہ کروں، بلکہ اس ہمسر جو میرا ہمسر ہو، میرا ہمسفر ہو، میرا تعلق بند ہو، جس سے میرے درد اور اس کے درد میں یکسانیت ہو، ہم بیٹھے آپس میں اس کا درد میں سن لو اور میں اس سے اپنا درد سنا لو، اور پھر اگر اس کو وہ اجلت، وہ پریشانی مرعوب کرے اس کے قلب کو، وہ تیار ہو جائے اور آ جائے مرشد کے در پر، تو سمجھ لینا
کہ اس نے دستک دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلاتا ہے، لیکن اس دروازہ بند ہے کیونکہ وہ وہاں انتظار میں نہیں ہے، اس کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب وحدت میں اس کا انتظار ہو رہا ہے، چلے آؤ کہ جو کچھ آپ یا کاشف الکروب تو نے مجھے بولا، و یا ستار العیوب مجھے آپ نے بولا، تو میں تیار ہوں، آ جاؤ، تو کیا چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسے میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی لیے بھی ہم قصیدہ غوثیہ جب پڑھ رہے تھے تو اس میں حضور سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلَّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم کو ایک بادشاہ نے خط لکھا، خط لکھنے پر اس نے کہا کہ تو آ جا، میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہی دیتا ہوں اور آدھے مملکت کی سربراہی تمہیں سونپتا ہوں، تو آ جاؤ، تو کچھ چیزیں عوام کی خدمت کے لیے کنٹریبیوٹ کر اور ہماری رہنمائی فرما۔ تو غوث اعظم نے اصل میں یہ قصیدہ اس کے جواب میں لکھا ہے، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب ابھی کبھی اس پر بات کریں گے، ابھی وقت نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، اس جیسی محفل نہیں ہے جہاں یہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب کوئی علم والا کسی بھی عارف کے ہاں جاتا تھا، غوث اعظم کی تو مثال بہت بڑی ہے، ان کی شان تو کہاں، وہ دریچے اور دربار ایسے ہوا کرتے تھے کہ شاذلیہ والوں کے ہاں تو یہ تھا کہ ان کے طالبین پہ کہیں سال ایسے گزرتے تھے کہ جب کوئی ان سے سوال یہ پوچھتا تھا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، تو وہ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر ان کو اشارے سے سمجھا دیتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کھانا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی آیت کو پڑھ کر ان کا جواب دیتے تھے۔ الگ الگ سلاسل میں الگ الگ زبانیں تھی، جیسے ہمارے ہاں اتنے میڈیکل لینگویج الگ، علماء کی منطق کی فلسفے کی لینگویج الگ، روحانی درباروں کی جو لینگویج ہوا کرتی تھی، زبانیں وہ الگ ہوا کرتی تھی۔ اور ایک سلسلہ تو یہاں تک ہے، سمجھ گئے میری بات کو، کہ وہاں بات ہی نہیں کی جاتی تھی، وہاں سب اشاروں سے بتایا جاتا تھا، نہ اس میں خلافت لی جاتی ہے، نہ بیعت کروائی جاتی ہے، ابھی بھی ہے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ اس سے وابستہ، وہاں بیعت نہیں ہوتی ہے، وہاں نسب نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، انتظار کیا، انہوں نے آپ کے دل پر تھوڑا سا توجہ کیا اور آپ کا دل جاری ہو گیا اور آپ چلے گئے، پھر خود ہی آپ کو پتہ چلتا ہے 2 سال بعد 4 سال بعد کہ مجھے کب جانا ہے واپس در مرشد پر، تو کب معاشیت غالب آ گئی، اس فراق سے میں کب نکلوں، تو پھر وہ التجائیں قلب ہوتے ہیں، تو اس کو تجرد قلبی بولتے ہیں، کبھی اس پر بات کریں گے۔ لیکن سمٹ کر یہ جب نظام خانقاہی اس بات پر آ گیا کہ یہ سمجھ لو کہ آپریشن کرنے کے لیے جب کسائی آ گئے، جو میٹ کاٹنے والے کسائی جب آپریشن کرنے لگے، یا سبزی بیچنے والے جب غلہ فروش ہو گئے، اور غلہ فروش جب سونا فروش ہو گئے، تو یہ خلط ملط ہو گیا، تو جو اس کے سر تھے، اسرار تھے، اس کے جو باقاعدہ طور طریقے تھے، وہ سارے کچھ تبدیل ہونے لگے، اور ہر کوئی دعویٰ کرتا رہا کہ میں شیخ ہو گیا، میں پیر کامل ہو گیا، میں شیخ و شیوخ ہو گیا۔ تو یہ جو درس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اہل دل کا، یہ بگڑنے لگا، اور کہیں سارے جگہوں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عارف کسی عارف سے ملنے کے لیے آتا تھا تو وہ اٹھ کے اس کے چہرے کو دیکھ کے اتنا سرمست ہو جاتا تھا کہ وہ پڑھ کے کوئی شعر یا کوئی ربائی پڑھ لیتا تھا، اس کو جواب اس سے مل جاتا تھا، تو بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے کہ کوئی بات اس بات کے بغیر کرے تو یہ ہمارے یار کے دائرے کے باہر ہے، تو ہم جس کو دل دے چکے ہیں اس دل میں کسی اور کا ذکر آنا مناسب نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے صحابہ کی زندگی دیکھی ہے یا اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھی ہے،
وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ کسی صحابی سے، وہ 100 سالہ تھا، 110 سال اس کی عمر تھی، تب وہی 3 صحابی بچے تھے ظاہری زندگی میں، وہ حج کے لیے آئے تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں حج کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کیسے دکھتے تھے، حضور کیسا کھایا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو حضور کے بارے میں بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو حضور کے بغیر بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز تھی، لیکن اس پر جو میں نے ابھی کہا نا، یا ولسانی مقر بالذنوب، تو پھر زبان اسی چیز میں اترتی ہے، گناہوں کی زندگی میں تو گناہ میں اترے گی۔ تو اسی طریقے سے محبوب کے یادوں میں ہے تو محبوب کی یادوں میں ہی تمہاری زبان اترے گی۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جواب دے دیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے، اسی چیز سے یہ لکھ کے۔ تو اس میں اس نے یہ اس لیے لکھا کہ جب سے مجھ پر نیم شب کا راز کھلا، کیا بولیے، جب سے مجھ پر شب نیم جس کو ہم کہتے ہیں آدھی رات کا راز کھل گیا، تب سے تو تمہاری بادشاہی کیا، یہ کون سی چیز ہے؟ اگر اس راز میں سے میں ایک ذرہ لے کے پہاڑ پہ ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، برف پہ ڈال دوں تو پگھل جائے گا، میں دریا پہ ڈال دوں تو خشک ہو جائے گا، میں جلتے انگاروں پہ آگ پہ ڈالوں تو وہ بجھ جائے گی، اور میں اگر وہ مردے پہ ڈالوں تو وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو طالب جو یقینی طور کوئی بھی غوث اعظم کا ہوگا، اسے چاہیے نہ وہ تلاش کرے اس راز کو، آخر وہ راز ہے کیا۔ جب راز کی جستجو ہی نہیں، چابی کھولنے کی تلاشی اور تڑپ ہی نہیں، کمرے میں کیا ہے وہ کیسے جانو گے آپ؟ وہ کیسے جانو گے آپ؟ وہ چابی جو ہوتے ہیں وہ لٹکائی جاتی ہے سینے پر، لیکن باہر سے نہیں، اندر سے۔ وہ کس دن عارف اس مستی میں آ جائے اور اس کے دل کا غبار چلا جائے، ایک کینہ آ جاتا ہے نا ہر چیز کا، دنیا کا بھی عارفین کے ہاں کینہ آ جاتا ہے۔ بوزان چکا درویش ہے اجازت صاحب فکر چاہتا رہا، تو جو دنیا کا کینہ آنا ہے اس لیے اس چابی کو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جب بھی وہ الفاظ کی چابی کھل جائے اور وہ ایک لفظ نکل جائے تو سمجھنا اس راز کی گھرماہٹ ہی آج کے طالب کو ولایت پہ لے جا سکتی ہے۔ چابی نہ بھی ملے لیکن گھرماہٹ ہی مل گئی تو اتنا سمجھ لو کہ اس نے بہت کچھ پا لیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم بینک کو یوں ہی دیکھتے رہے ہیں، لیکن نہ اس میں کھاتہ کھلواتے ہیں، نہ اس میں نام درج کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بینک آیا، فکر کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی صاحب، کھاتہ کھلوایا نہیں، کاغذ بھرے نہیں، آپ دن میں کما کے بینک میں کوئی جمع کرتے نہیں، تو تمہیں کون سا پاگل مینیجر ہوگا جو تمہیں شام گھر بیٹھے پیسہ گھر بھیجے گا؟ تو میں نے بینک کی مثال دے دی، ہر چیز کی مثال آپ لے سکتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ سمجھ لو، اب میں بینک کی ہی مثال دیتا ہوں، سمجھ لو کہ اللہ کا خزانہ آپ کے سامنے اتر چکا ہے، آپ تو ایک معبود خزائن جو ہے جس نے یہ اتارے، آپ اس کی تلاش ہی نہیں کر رہے، آپ اس کے کھاتے میں کھاتہ ہی نہیں کھول رہے، جو دن بھر کماتے ہو وہ جمع ہی نہیں کرتے ہو، تو آپ کو کل کیا مل سکتا ہے اس خزانے سے جس خزانے میں آپ حصہ ہی نہیں ڈالتے ہو؟